جنیاں تھوڑے کو مشکل نے ساری مشکل لے آؤ جنہیں برتن نے سارے برتن لے آؤ اور اب جی غلام پیا بیکھتا ہے مشک ایک کے کئی مشکل منوائیاں جا رہی ہیں اور نہیں سی جان گائے اللہ دا نبی مصطفیٰ نے فرمایا ساری مشکل لے آؤ سارے برتن لے آؤ ساری مشکل سارے برتن آ گئے صحابہ اس بھی مشک دا منہ کھولو جدو مشک دا منہ کھولا گیا مصطفیٰ کریم نے ید اللہ والا ہاتھ جنہوں خالق کائنات فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم سونے اے تیرا ہاتھ نہیں ہے تے میں خدا دا ہاتھ ہے جنہ ہاتھ نو خالق اپنے ہاتھ آکھے وہ ید اللہ والا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھایا مشک دے منہ تے رکھیا فرمایا صحابہ لاؤ ساری مشکاں بھرو ایک مشک وچوں کئی مشکاں بھریاں کئی برتن بھرے اٹھا گھوڑیاں نو پانی پلایا صحابہ نے بھی پانی پیتا جدو ساری مشکاں بھر گئیاں سارے برتن بھر گئے مصطفیٰ نے فرمایا علی اس غلام دی مشک دا منہ بند کر دے نالے دے کول پچھے سی تیرا پانی کم تے نہیں کیتا اسی تیرا پانی کم تے نہیں کیتا انہیں کہا حضور پانی تے کم نہیں ہویا لیکن ہن میں جانا نہیں کچھ حق لے یار سبحان اللہ حضور ہن میں جانا نہیں بندہ قاری صاحب کدے بھلے چکے کسی مسجد تے چلا جاوے تے بندے ہاتھ پکڑ کے وال انہاں نوں آندے نبی نوں کلمہ پڑھا دے اکھے جی کلمہ پڑھی جا ساڈے اے عالم صاحب بڑی دوروں آئے تے 4 سال دے چلے تے پھردے نے بیچارے انہاں کول کلمہ پڑھی جا ہن صحابہ نے کسی نے نہیں آکھا حضور اس بندے نے اس غلام نے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں ایڈا بڑا معجزہ بھی دیکھ لیا حضور ہن انہوں کلمے دی دعوت نہ دے گئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا کہنے حضور ہن نہیں جانا بس پھر اپنا غلام بنا لو فرمایا نہیں کسی آقا دا غلام ہے پہلے ہوتے کل جا اجازت لے کے پھیرا انہیں کہا حضور میں ہن نہیں جانا مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر استے نو لے کے آواں گے تو ہن چلا منت متاجج کر کے اکھے نہیں جانا رون لگ گیا پیرے پہ گیا رون لگ گیا کہ حضور میں نہیں جانا مولا کائنات نے فرمایا حضور یہ روندا تو ہے انہیں میں نو پہلے دسیا ہے ان دا آقا ان دے کئی غلام نے تے سارے سونے رنگ دے غلام ہیں اے بیچارہ اکو کالے رنگ دا غلام ہے تے جدوں ان دے کول کوئی غلطی ہو جاندی ہے ان دا مالک نو ماردا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بس ایک کالے رنگ دی وجہ تو انہوں مارا پہندی ہیں اکھے حضور آئیں دا کالا رنگ ہے تائیں دا مالک انہوں مار دے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی پھر انہوں میرے قریب کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا فرماند چمک تجھ سے پاتے ہے سب جانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے چزمی غلام وہ سب سی غلام دے دو چہرے تے پھر آئے جویں جویں ہاتھ پھردا جاندا ہے کالا رنگ ہٹدا جاندا ہے سونا رنگ چڑھدا جاندا ہے سونے رنگ دا چہرہ بنیا ہے مولا کائنات نے نوٹ تے سوار کیتا جا ہن اپنی آقا کول اجازت لے کے آئی وہ سوار ہو گیا جدوں اپنے گھر ول چلیا تے لیٹ ہو گیا نا کہ مالک پہلے ہی انہوں بڑا ماردا انہیں 2 غلام باہر کھڑے کیتے بھی دروازے تے کھڑے ہو جاؤ دیویں ہو آ جاوے نا انہوں نے دی چنگی پٹائی کرنی ہے بھی آج بڑا لیٹ ہو گیا انہوں 2 غلام باہر کھڑوتے انہوں دا انتظار کر رہے کافی دیر تو بعد جدو گیا نا تو
انہاں جدوں ویکھیا بھئی اٹھ تے ساڈا تے مشکاں وی ساڈیاں تے گھر وی ساڈے ول آ رہے لیکن غلام کوئی ہو رہا ہے، بندہ کوئی ہو رہا ہے۔ بھج کے گئے اپنے آقا کولوں، آقا بڑا غضب ہو گیا، آخر کی ہویا؟ اٹھ بھی اپنے مشکاں بھی اپنی راہ بھی اپنے تے پیا ہوندا ہے، اتنے کوئی بندہ ہو رہا ہے۔ کسی مشیر نے مشورہ دیتا بھائی بادشاہ تے اگر کسی نے ساڈا غلام مار دیتا ہوندا یا اغوا کر لیا ہوندا تے ساڈا اٹھ کے نہیں اور دے لے کے جاندے، ساڈے ول کیوں آ رہے کہندے وچ گل کوئی ہو رہا ہے، وجہ کوئی ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی سارے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، اپنا اپنا کام کرو، پتہ لگ جاندا ہے۔ آندا ہے او جدوں آیا جتھے پہلے اٹھ باندا اوتھے ہی اٹھ بایا، جڑیاں برتناں وچ پانی پاندا اوویں انہیں اپنا سارا کام کر کے جب بادشاہ نوں سلام کیتا نا تے بادشاہ نے ہوڑی جی نیویں جی پا کے تے ویندا پوچھدا ہے تو کون ہے؟ انہاں کہا حضور میں تہاڈا ہی ساں لیکن ہن کسے دی نظر پے گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر انج کیویں؟ انہیں سارے پھر اپنی زندگی دے حالات دسے نا، انہیں من گیا بھی تو ہوئی ہوئی ہے لیکن پہچان وچ نہیں آ رہا، تیرا چہرہ اتنا سونا کیویں بن گیا؟ انہیں کہا جندا میں چہرہ ویکھ کے آیا نا تے تسی بھی اوندا چہرہ ویکھ لیا پھر تہاڈی دنیا بھی بدل جانی ہے، پھر تہاڈے دل دی کیفیت بھی بدل جانی ہے۔ او بادشاہ کہنے لگا میں سنیا ہے مکے وچ ایک نعوذ باللہ جادو گھر آیا ہے، او بڑے 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 کام کر دیندا ہے، کدے تو دے متھے تے نہیں لگیا۔ کہنے لگا او مالکا تو میرا آقا ضرور ہے لیکن جنوں میں دیکھ کے آیا وہ دا چہرہ دسدا ہے او جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ بادشاہ جے پتہ کر نہیں تے پھر آ میرے نال چل، تو بھی دیکھ کے آ جدوں تو اس چہرے نوں ویکھے گا من جائے گا اے چہرہ کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا چلو میں بھی بڑیاں کتاباں پڑھیاں تے میں اودے نال چل کے کرنا مناظرہ، اندے کول کراں گا سوال جواب پوچھاں گا، پتہ لگ جائے گا بندہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ انہیں اپنی اتھارٹی بنانے واسطے نا انہیں اور سارے ہی اپنے غلام نال لے لے تے سارے غلاموں نے سمجھا کے کی پیا کہندا ہے آخر تسی انج کرنا ہے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانے تاکہ میرا اس بندے تے روب پوے تے میں جدوں سوال کراں گا میرے سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا، پتہ چل جائے گا۔ جدو گیا تے سارے غلام پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑوتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جویں 14ویں دا چاند آسمان دے ستاریاں دے جرمٹ وچ چمک رہا ہے، مصطفیٰ دے صحابہ ارد گرد بیٹھے نے، مصطفیٰ درمیان وچ چاند دی وانگو چمک رہے۔ سبحان اللہ۔ جدو مصطفیٰ دے قریب پہنچے آئے، جدو پہنچے آئے تے ودھا دے چہرے نوں ویکھیا آئے، سوال بھول گئے جواب بھول گئے، سکتا ساری ہو گیا، نہ بولدا ہے نہ چلدا ہے نہ ہاتھ ہلاندا ہے، جویں بندہ عجیب کوئی چیز ویکھے تے سکتا ساری ہو جاندا ہے۔ یہ بندہ کہندا جی میں فلاں جگہ تو ڈرا تے میرے تے پیر زمین تے جم گئے، جی اپنی مثال ہے کہ میں ایک جگہ تو ڈر گیا تے میرے تے پیر ہی زمین تے جم گئے، نہ میں اگے جا سکا نہ پیچھے۔ اونوں کہندے بندے تے سکتا تاری ہو جاندا ہے، کوئی عجیب گل ویکھے گا۔ اس بادشاہ نے جدوں چہرہ مصطفیٰ نوں ویکھیا نا تے سکتا تاری ہو گیا، سوال بن گئے جواب بن گئے، نہ بولدا ہے نہ گل کردا ہے۔ اس غلام نے تھوڑی دیر تو بعد بادشاہ نوں ہاتھ لا کے پوچھیا بادشاہ کوئی سوال کر، انہیں گل نہیں کیتی، پیچھے نہیں ویکھیا، ٹکی جماعت چہرہ مصطفیٰ نوں ویکھی جاندا ہے، چہرہ اگے ہاتھ نوں ہلا کے کہندا ہے پیچھے ہٹ جا پہلے رج کے ویکھن دے۔ سبحان اللہ۔ سوال بعد وچ کراں گا جواب بعد وچ لواں گا، پہلے دل رج کے اس چہرے نوں ویکھ کے لواں۔ کسی محبت والے نے کہا بادشاہ نے کہا گا چپ کر جاؤ غلام، سارے کھڑے ہو جاؤ۔ انہیں آخیا گا کیویں مکھڑے تو نظیرہ ہٹا اندے وچوں رب دسدا ہے، ہاتھ بلند کر کے آخر کیویں مکھڑے تو نظیرہ ہٹا اندے وچوں رب دسدا جی ہوئی جی بس جی کردا ہے
مشکاں بریاں گئیاں کئی برتن بھرے گئے گل سمجھ نہیں آندی پھر آقا دے گھوڑے نہ دوڑاوے اس گل دی عقیدہ بناوے اللہ نے اپنے نبی نو معجزہ عطا فرمایا دو گلاں ہو گئیں سبحان اللہ دوسری دو گلاں میں ایک ہی گل وچ مکمل کرنا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا جڑا گل یاد کرو جڑا کم اللہ دی طرف منسوب ہوئے تے او گل سمجھ نہ آوے انہوں آکھاں گے ہے قدرت اللہ دا نبی کوئی کم کر دے وے تے او کم عقل تے شعور وچ نہ آوے انہوں آکھاں گے اے ہے اللہ دے نبی دا معجزہ تیسری ایک کرامت اور چوتھے جادو انہوں میں مکس کر کے ایک گل وچ مکمل کرنے لگا کیونکہ اس ماہ مقدس دے اندر خواجگانی خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے اونچی آنکھ لو سبحان اللہ آپ نے جدوں رب دی توحید کا اعلان کیتا تے لوگاں نو دعوت دیتی توحید دی تے لوگ پریشان کرتے سن آپ نو تے آپ دے دشمن ہو گئے بڑیاں آپ نے کرامتاں دکھائیاں لیکن وہ نہیں مننے آخرکار آپ نے تو بستی تو شہر تو باہر جا کے ٹبے تے ڈیرا لا لیا لوگ شہروں چلتے نے اتھ جا کے بابا جی کو گلاں سنتے نے تے اس راجے مہاراجا جڑا سی انہیں سمجھیا بھائی یہ جڑا بابا ایسے ایسے کام کرتا ہے ایک نکے جے لوٹے وچ جھیل دا پانی سارا بند کر لیندا ہے کدے ساڈے بتاں نال گلاں کردا ہے کدے انہاں نوں ٹور دیندا ہے کدے انہاں نوں لڈو کھوا دیندا ہے بڑے بڑے کام کر دیندا ہے تے لگدا ہے کیونکہ وہ کرامت نوں تے منتے نہیں کافر کرامت نہیں مندا انہاں سمجھا بھئی اے ہے بابا جادوگر یہ جادو نال کام کرتا ہے تے انج کرو اپنے سارے بڑے بڑے جادوگراں نوں بلاؤ جادوگر نال نعوذ باللہ پہ جادوگر تے اپنے انج سمجھتے سن بھی بابا ہی جادوگر بھی جادوگر بلاؤ تے اندے نال جادوگری مقابلہ کر سن پھر پتہ لگ سی بابے وچ بابا کنے پانی چ انہاں جادوگر بلا لے اعلان بھی کروا دیتے تے لوگ اکٹھے ہو گئے یہ تسی گل اگے بھی سنی ہونی لیکن میں ایک اندے وچ نقطہ تواڈے تک پہنچانا ہے لوگ اکٹھے ہو گئے تے آپ نے جدو ویکھا کہ انہاں کہا جی بابا تو بڑے بڑے کام کرنا ہے اج اسی اپنے جادوگر لے کے آئے ہیں تے انہاں نال مقابلہ کر تیرا پتہ لگ جا سی بابے نے پتہ کی کیتا جتے بابا جی بیٹھے سن آپ نے اپنے چاروں کچھوں کڑا مار لیا پہلے کچھ سال پیچھے جائیے نا تے بندیاں دے گھر وچ مال بیمار ہو جانا انہاں پیر صاحب نو بلانا تو انہاں اپنی وستی نو کڑا مرا لینا اب مجھا بیمار ہو جاندی سن تے کڑا مرا لینا ہن جس بندے دی بکری مجھ کوئی جانور بیمار ہو جاوے انہاں کڈنا ہے فون ڈاکٹر صاحب جلدی آؤ انہاں جی 500 دا ٹیکہ لانا ہے انہاں کہا کوئی گل نہیں آ جا 2 لاکھ دی مجھ ہے 500 دا جدوں دا اسی پھر پیراں فقیراں نوں چھڈے تے پھر ڈاکٹراں نے سانوں مل لیا پیر چلو منگدے تے نہیں سننا پیر صاحب نوں جدوں خدمت بھی ہو جاندی تے پیر بھی خوش ہو جاندا تے کام بھی ہو جاندا ہن ڈاکٹر نے آکھنا بھی 500 دینا ہی تیری میں بچے پاویں نہ بچے میرا پکا انہیں 100 والا ٹیکہ 500 چلا تے تانوں انہیں مجھ نوں کی سانوں ٹیکہ لا کے چلے جانا بابا جی نے مارا کڑا تے کڑا مار کے نا بابا جی وچ بیٹھ گئے تے فرمایا بلاؤ اپنے جادوگراں نوں جادوگر آئے بڑے بڑے انہاں جادو کیتے کوئی پڑھدا ہے منتر سپ بناوندا ہے اگ برسانی شروع کر دیندا ہے جتھے بابا جی نے کڑا مارا ہے کڑے تو باہر آخر کر بابا جی نے فرمایا بھی انج نہیں جڑا تہاڈا نا سب تو بڑا جادوگر اونوں بلاؤ او آ گیا آپ نے فرمایا بھی تیرے کو جڑا سب تو اخیرلا جادو ہے نا او جادو کر جب تو اپنا اخیرلا جادو کرے گا پھر اسے تیری اخیر کرا گا سبحان اللہ انہیں کہا جی میرے کو اخیر دا جادو ہے نا جڑا او ہے میں منتر پڑھنا تے میں ہوا وچ اڈن لگ جانا آپ فرمایا بھی پڑھ انہیں منتر پڑھیا تے ہوا وچ اڈن لگ گیا اور خواجہ صاحب نے سوچا بھی ایتھے کرنا ہے فیصلہ سارے سامنے نے کافر ایتھے اسی کرنا ہے فیصلہ جی او جادوگر ہوا وچ اڈ پیا تے میں بھی فضا وچ اڈن لگ جانا تے کام برابر ہو جائے گا ایتھے برابری نہیں کرنی ہے تے فیصلہ کرنا ہے لوگ آکھن کے کافر آکھن کے بھی جادوگر ساڈا بھی اڈ پیا تے بابا بھی اڈ پیا کام تے برابر ہو گیا خواجہ صاحب نے پھر اپنے نالین جتی جڑی لکڑی تے چمڑے دی بنی ہوئی ہے نا ان تے ول نظر کیتی
تے اندے کول پوچھیا جدو اللہ دا ولی لکڑی کول پوچھے نا تے گل کرے تے لکڑی بھی اندی گل سندی ہے سبحان اللہ پوچھیا بھی تینوں جو ساڈے نال کئی سال ہو گئے نسبت ہے ساڈی نسبت دا کوئی رنگ چڑھیا تے جتی نے بھی عرض کیتی ہوئے گی حضور تسی اپنی نسبت دا رنگ ویکھنا صحیح حکم تے دیو آپ نے پھر جتی نالین مبارک نو انہاں نو حکم دیتا تے او اس جادوگر دے سر وچ وج کے تے ہن کافر اڑدا ہے ہوا وچ کدے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے تے جتی نو کا دسیا ہونا بھی کافر انج جا رہا ہے کافر انج جا رہا ہے پتہ لگا نسبتاں ایتھے بھی کم دے دیاں نے نسبتاں قبر وچ بھی کم دینے گیاں نسبتاں حشر والے دن بھی کم دینے گیاں سبحان اللہ بابا جی نے فرمایا بھی تیرا بس اے اخیرلا جادو ہے جدوں اندے سر وچ لکڑ وجے نا ایویں تے کافر منتے نہیں نا تھلے آیا نا جدوں جیڑا میں نقطہ جیڑی طریقے وچ پڑھیا تواڈے تک پہنچانا چاہنا تسی اگے بھی یہ گل سنی ہونی ہے لیکن میں جیڑا نقطہ دینا چاہنا جدوں کافر آیا نا تھلے تے جیڑا بابا جی نے کڑا مارا ہے نا کڑا اس کڑے دے وچ ڈگا وہ بے ہوش ہو گیا مار پئی تے بے ہوش ہو گیا تے جدوں نے تھوڑی دیر تو بعد انج کہانی جی اکھ کر کے بابا جی ول ویکھا نا تے بابا جی کھڑے نے تے بابا جی دی اکھاں وچ آنسو نے انہیں جدو اکھ پٹ کے ویکھو نے دل بنا بھی بابا تے رو رہا ہے کھڑا ہویا کہنے لگا بابا ایک گل دسو بھئی ہار میں گیا نفاتی میری ہو گئی ہے میرا جادو نہیں چلا تواڈے جُتیاں تے میرا سر میں تھلے آ گیا حضور تسی کیوں روندے ہو فرمایا میں روندا پایا تو آ گیا ساڈے کڑے وچ جڑا ساڈے کڑے وچ آ جاوے تے پھر جہنم وچ جاوے میرا دل نہیں کردا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے کڑے وچ بھی آ جاوے تے پھر جہنم بھی رہے میں اس واسطے رو رو کے دعا کر رہی ہوں یا اللہ اے جڑا بندہ کافر ہے جائے میرے کڑے وچ آ گیا یا اللہ اینو کلمے دی دولت نصیب کر دے کہنے لگا حضور مینوں کافر نہ آکھو مینوں مشرک نہ آکھو فرمایا ہور تو کی ہے کہنے لگا حضور جدوں تسی ساری جھیل دا پانی ایک لوٹے وچ بند کیتا کلمہ تے میں اودوں دا ہی پڑھ لیا آکھے بیٹا پھر کلمہ تو ظاہری طور تے بلند آواز نال کیوں نہیں پڑھدا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب قلب